نئے الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہو رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سینٹ کا قرارداد اپنی جگہ آپ اقوام متحدہ سے بھی قرارداد پاس کروا دے. 8 فیبری کو الیکشنز ہو رہے ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر 3-4 سینیٹرز اٹھ کے کہتے ہیں کہ الیکشنز ڈیلے کیا جائے، کیا ان کا بات میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے یا چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ میں زیادہ قانونی اور آئینی وزن ہے؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 8 فیبری پہ الیکشنز ہوں گے. آپ سب ضرور تیاری پکڑیں کہ 8 فیبری کو آپ جا کے ووٹ ڈالیں اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریں. ایک مزید ہوگی صاحب، آپ بتائیں مجھے. خان صاحب، پیپلز پارٹی کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ارادہ رکھتی ہے اور ایم کیو ایم سے، کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی آپ کے مقابل ہے کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ کراچی میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت ترقی کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے حال ہی میں کراچی کا بلدیاتی الیکشنز اور حیدرآباد کا بلدیاتی الیکشنز جیتے ہیں. دونوں شہروں کا میئرز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب پاکستان بھر میں بائی الیکشنز ہو رہے تھے اور خان صاحب خود مختلف سیٹوں سے لڑ رہے تھے اور تمام سیاسی پارٹیز پی ٹی آئی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے ملتان کا بائی الیکشن جیتا، پی ٹی آئی کو شکست دلوا کے کراچی کا بائی الیکشن جیتا. اس سے پہلے جب ہم بائی الیکشنز میں خان صاحب کے دور میں بائی الیکشنز لڑ رہے تھے تو تب ہم نے نون لیگ کو سپوزڈلی ان کے اپنی سیٹ پہ شکست دلوایا. تو میں کافی پرامید ہوں کہ کراچی کے عوام انشاءاللہ تعالی اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع دیں گے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ صرف کے ایم سی کا بلدیاتی نظام ساتھ ہوگا مگر صوبائی حکومت بھی ساتھ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت بھی ساتھ ہوگا. تو میں بڑا اچھا طریقے سے کراچی میں وہ کام کر سکوں. اس سے میں اگلی بار ہوتے ہیں اور رزلٹ آتا ہے اور آپ کو خاص کرنا پڑتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ باتیں سامنے آئی. دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ایک بار انتخابی نشان چھینا گیا تھا، اب پی ٹی آئی سے چھینا جا رہا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ ان کو واپس ملنا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے 2 سوال کیا ہے. جہاں تک الیکشنز کی بات ہے وہ تو الیکشنز کی بعد کی باتیں ہیں، الیکشنز کے پہلے کی باتیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے میں تو تمام سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کر رہا ہوں. میں ایک تیسری آپشن کے طور پہ پاکستان کے عوام پہ اپنے عوامی معاشی معاہدہ پیش کر رہا ہوں جس کا 10 نکاتی ایجنڈا میرا خیال میں بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتی ہے اور ہم واحد جماعت ہے جو یہ منشور سامنے لے کر آتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم اپنے حکومت بنا سکیں گے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کی بات ہے، جہاں تک نشان کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینا گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہے ہیں. بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کے آپشنز میں کبھی تھا ہی نہیں. یہ خاص طور پہ خان صاحب اور پی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوئنس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی بلا دلوایا گیا تاکہ پاکستان کے عوام کا تو محبت ہے کرکٹ کے ساتھ، یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے، مگر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پی ٹی آئی کو سیاسی فائدہ پہنچاتے تھے. کس سے میں دیکھو الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خان صاحب اگر بے گناہ ہیں اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے. خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جعلی کیسز بن رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے یہ جعلی کیسز بنا رہے ہیں، تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ ادارے تو آزاد ہے، آپ ان اداروں میں جا کے اپنا صفائی کرے. تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے.
ان ادارے میں اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے، اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بھگت رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ہمیں اس قسم کا کلائمیٹ بنانا چاہیے تاکہ سیاستدان سیاست کرے، عوام کا خدمت کرے، عوام کا نمائندگی کرے، اور جب ہم حکومت میں ہو ہم حکومت کرے، اور اپوزیشن میں ہو جیل میں ہو، یہ تو صحیح رویہ نہیں ہے۔ مگر سب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا کہ جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا غلطی، وہ خود توبہ کرے، تو پھر پاکستان کی سیاست میں شاید اتنا گنجائش ہے کہ ہم آگے جا کے یہ پرانی تقسیم و نفرت کی سیاست کو، ذاتی انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک بہتر مستقبل کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اسدور صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ماضی میں رہے تھے جیسے بھی الیکٹ ہوئے لیکن اب سائفر کیس میں ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے نانا کے لیے جن کو عدالت نے ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ مل کے پھانسی دی، کیا ایک اور چاہے جیسا بھی ہے ایک فارمر پرائم منسٹر کو پھانسی؟ دیکھو، میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو پھانسی کے اوور آل جو ہم کہتے ہیں سزائے موت کے بارے میں، ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام میں اتنا شفافیت ہے کہ کسی کو کے خلاف اس قسم کا فیصلہ، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا شاید نظریاتی اور اصولی موقف رہا ہے۔ خان صاحب کا کیا موقف رہا کہ سارے چوروں کو چوک پہ آپ پھانسی دلوا دے، 200 بندہ کو مروا دے، پورا نظام صحیح ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں میرا رائے پوچھنے کی بجائے یہ خان صاحب کا رائے آنا چاہیے کہ کیا خان صاحب کا موقف آج بھی وہی ہے کہ سیاستدانوں کو، سیاسی کارکنوں کو اس قسم کا سزا ملنا چاہیے۔ خان صاحب نے اپنا سیاست میں اپنا موقف میں تبدیلی لے آنا چاہیے۔ میرا موقف کنسسٹنٹ رہا ہے، کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں انجینئرنگ کا جو ماضی میں کردار رہا ہے وہ پہلے سے بہت بڑھ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے نہیں، یہ بالکل غلط ایک امپریشن ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ ماضی سے زیادہ برا ہو رہا ہے۔ نہیں، ماضی میں اس سے بہت برا ہوا ہے، اور ہم نے کوشش کیا بطور ایک ملک، بطور سیاسی جماعتیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئیں، آپس میں ایسا فضا قائم ہو کہ ہم ذاتی دشمنی کے بجائے سیاسی اختلاف رائے رکھیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ تو مکمکا ہے، خان صاحب نے تنقید کیا کہ یہ جمہوریت نہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مکمکا ہے، جو بھی آج ہو رہا ہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ آپ ایک ایگزامپل اٹھائیے تو جو اب اتنا شور بنایا جا رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس کا فارمز ریجیکٹ ہوئے۔ ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا فارمز اس الیکشنز میں ریجیکٹ ہوئے وہ اگر آپ 88 سے لے کے آج تک کا الیکشنز کا کمپیریزن کرے تو یہ تقریباً ایوریج کے مطابق تھا۔ جو ایکسٹرا آرڈینری فارمز ریجیکٹ ہوئے آپ کو معلوم وہ کب تھا؟ 2013 کا الیکشنز میں جب خان صاحب کو لانچ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ گنجائش ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی حکومت میں، پاکستان کی معاشرے میں ہم بہت بہتری لے کر آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ ان تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی غلطیاں کا نشاندہی کرنا چاہیے، اپنا غلطیاں پر ماننا چاہیے اور اپنا رویہ درست کرنا چاہیے۔ اگر خان صاحب کا وہی جو میرا خیال میں آج تک پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا، اور کھیلنے کا مطلب جمہوریت نہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جماعت واپس اقتدار میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا ایک فیشسٹ اسٹیٹ قائم کرنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جو بھی ہو، ہم سب تاریخ سے اپنا سبق سیکھ کے آگے اس طریقے سے بھرے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو وہ امید دے کہ ان کا مستقبل
आज से बेहतर हो सकता है।